सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तुम्हारे रफ़ीक तो हकीकत में सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल और वो अहले ईमान हैं जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं, और जो अल्लाह और उसके रसूल और अहले ईमान को अपना रफ़ीक बना ले उसे मालूम हो कि अल्लाह की जमात ही गालिब रहने वाली है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे पेश रो अहले किताब में से जिन लोगों ने तुम्हारे दीन को मजाक और तफरी का सामान बना लिया, उन्हें और दूसरे काफरों को अपना दोस्त और रफ़ीक ना बनाओ। अल्लाह से डरो अगर तुम मोमिन हो। एक दफ़ा फिर आप सबको सलाम। तिलावत कारी असदुल हक साहब। हज़रत अस्सलाम वालेकुम, आप सबको भी सलाम पेश करते हैं। उम्मीद करते हैं सब खैर खैरियत से होंगे। और आज हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है, 21वां रोज़ा है, और आज हम ज़िक्र करेंगे आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब का, आपकी शुजाअत का, आपके इल्मी मकाम और मर्तबे का, आपकी सीरत और किरदार का। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 35 हिजरी में हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत के बाद मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए, और 40 हिजरी में आपकी शहादत का वाक़या पेश आया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाज़ा है, लिहाजा जो कोई इल्म हासिल करने का इरादा रखता है तो उसे चाहिए कि वो दरवाज़े से आए। हज़रत अली के फ़ज़ाइल और मनाक़िब बेशुमार हैं। इस हवाले से जितनी भी बात की जाए वो कम है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया और दावत व तबलीग का आगाज़ किया तो कुरैश के बड़े बड़े सरदारों ने उस दावत तौहीद को कबूल करने से इनकार किया, जबकि हज़रत अली उल मुर्तज़ा अल करीम ने बावजूद कमसनी और नौ उम्री के बावजूद भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर लब्बैक कहा और दावत इस्लाम कबूल किया। और ये बात यहाँ पे कई बार हो चुकी कि सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मर्दों में या हम बच्चों में अगर कहें जिन्होंने नमाज़ पढ़ी वो हज़रत अली हैं। और अगर हम बात करते हैं खैबर की, तो ये एक इस्लामी तारीख़ का मशहूर तरीन वाक़या है। जब खैबर का मजबूत तरीन किला बावजूद कोशिश के फ़तह नहीं हो रहा था तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि कल मैं परचम अलम उस शख्स को दूंगा जिसके हाथों ये किला फ़तेह हो जाएगा। और फिर चश्मे फ़लक ने देखा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली उल मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह उल करीम को बीमारी के आलम में तलब फरमाया कि परचम अता किया और आपको खैबर शिकन करार पाए। अगर हम खैबर की बात करते हैं, वैसे तो बहुत सारे वाक़यात हैं। कई रिवायत में हमें ये भी पता चलता है कि हज़रत अली ने कुछ 400 काफरों को एक साथ मार गिराया। और कई दफ़ा जब हम ये खैबर का वाक़या सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि पूरा दरवाज़ा ही उखेड़ लिया अपने हाथों से। आपकी ताकत की बात की जाती है। लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमारे बच्चों को भी हज़रत अली की ताकत का कुछ हिस्सा अता फरमा जब वो बीमार होते हैं, जब वो इस तरह से कमज़ोर होने लगते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की हज़रत अली से मंसूब हैं बातें जो कि हक़ाइक़ में भी शामिल हैं। और जब मरहब ने खैबर में खड़े होकर कहा था कि खैबर खूब जानता है कि मेरा नाम मरहब है, तो उसके जवाब में हज़रत अली ने शेर पढ़ा था कि मैं वो हूँ कि मेरी वालदा ने मेरा नाम हैदर रखा था और मैं कछार के शेर की तरह हैबतनाक हूँ। और जब ये नाम वहाँ सुना गया खैबर में तो हमने कहीं ये पढ़ा कि एक थरथल्ली मच गई थी, लोगों में भाग दौड़ शुरू हो गई थी कि हैदर आ गया, हैदर आ गया। क्योंकि उनकी भी कुछ किताबों में हज़रत अली का ये ज़िक्र मौजूद था कि जब हैदर आएगा तभी खैबर फ़तह होगा। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात आपके मिलते हैं। फिर वो तलवार का चलाना, वो फिर आपकी जो फिर एक ये लाइफ है
جب ہم ڈسکس کرنے جاتے ہیں، اور دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں، جب ہم اس دن بھی بات کر رہے تھے جب حسن کا دسترخوان لگتا تھا اور اس پہ جب ایک آدمی جو ہے وہ بیٹھ کے روٹیاں جمع کر رہا تھا، ساتھ کھا بھی رہا تھا اور جمع بھی کر رہا تھا، تو حضرت امام حسن نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، آرام سے کھا لو پھر لے جانا. تو اس نے کہا نہیں، وہ وہاں درخت کے نیچے ایک شخص بیٹھا ہے تو مجھے اس کے لیے کچھ لے کے جانا ہے، لگتا ہے اس نے کچھ کھایا نہیں ہے، وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. تو حضرت حسن نے فرمایا تھا کہ وہ میرے بابا ہیں. تو بات یہ ہے کہ ہمیں بہت کچھ ان لوگوں سے سیکھنے کے لیے ملتا ہے. ہم پچھلے دنوں جو پروگرام کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس میں یہ ذکر ہوا کہ آپ حضرت علی، جن کی ہم طاقت کی مثالیں دیتے ہیں، جن کی طاقت سے جو طاقت کو دنیا مانتی ہے، وہ گھر میں بی بی فاطمہ کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. یہ باتیں عظیم سے عظیم تر لوگوں کے لیے ہی کی جا سکتی ہیں. اور ہم اگر اپنی زندگیوں میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کوئی ایک انسپریشن لے لیں کہ ٹھیک ہے آج اللہ تعالیٰ نے نام دیا ہے، مقام دیا ہے، عزت دی ہے، پیسہ، شہرت اور فزیکل ہیلتھ بھی ہے، طاقت بھی ہے، سب ہے، تو بھائی اکڑو نہیں. اللہ کو عاجزی بہت پسند ہے. سو اپنے اندر یہ جو عاجزی ہے وہ قائم رکھو. میرے اللہ کو سب سے زیادہ پسند عاجزی ہے، کیونکہ اونچائی بڑائی صرف میرے اللہ کے لیے ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. آج میرے بڑے پیارے دوست یہاں پر آئے ہیں، امریکہ سے آئے، تو ہم نے کہا ہم کیسے چھوڑیں گے بھیا آپ کو، ہم تو اپنے شو پہ بلائیں گے. میرے مارننگ شو سے ان کی میری دوستی ہوئی اور اس بات کو تقریباً 13 سال ہونے کو ہیں، اور میں کافی چھیڑتا بھی تھا ان کو، لیکن دوستی یاری اپنی جگہ، کام اپنی جگہ، انداز مختلف ہے، آواز مختلف ہے، اور جب پڑھتے ہیں تو آپ یقین کریں کہ ایک سما سا بن جاتا ہے، لوگ ان کے سحر میں گرفتار ہو جاتے ہیں. تو ہم بلاتے ہیں میرے بڑے پیارے دوست ہیں شہری رضا صاحب کو. السلام. آج تو میچنگ کر کے آ گئے ہم دونوں. وعلیکم السلام بھائی جان، اتفاقاً ہوا ہے. ہاں ایک جیسے کپڑے. کیا حال ہے؟ ایک جیسے کپڑے. ہم دونوں کا دوست یاد آ گیا نا. ہاں بالکل. کیسے بھول سکتے ہیں کسی نہیں نہیں بھولیں گے نہیں، بھولیں گے نہیں، بالکل نہیں بھولتے ہم، نہ بھولیں گے نہ بھولنے دیں گے. نہ بھولنے دیں گے. ایسا ہی ہے. کیسے ہیں شہری؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر. ہاؤز لائف ٹریٹنگ یو؟ اللہ کا شکر، بہت زبردست لائف چل رہی ہے، اور اتنے سالوں کے بعد آپ سے مل کے، آپ کو دیکھ کے بہت اچھا لگ رہا ہے. تھینک یو. اور کیا خوبصورت آپ نے سیٹ لگایا ہے، کیا خوبصورت رونق لگائی ہوئی ہے، اور میں آپ کی ٹرانسمیشن دیکھ رہا ہوں، بہت ہی زبردست جا رہی ہے ماشاء اللہ. اور ہمیشہ ہی آپ کی ہر ٹرانسمیشن، مارننگ شو ہو، گیم شو ہو، جو بھی آپ جس پروگرام میں بھی ہوسٹ کرتے ہیں اس کو ایک ڈفرینٹ انداز سے اور ایک الگ انداز سے کرتے ہیں ماشاء اللہ. اور میں آج یاد کر رہا تھا کہ عامر بھائی کے ساتھ میں نے اسکرین جو ہے وہ بعد میں شیئر کی. ہم پہلے آڈیو پہ میں ان کے ساتھ کام کرتا تھا، ان کی نعتوں میں میری آواز آتی تھی، لیکن ٹیلی ویژن پہ جو پہلی بار میں نے انٹرویو دیا یا اسکرین شیئر کی تو وہ فیصل بھائی کے ساتھ کی تھی. فیصل بھائی نے سب سے پہلے، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن انہوں نے وہ اپرچونیٹی دی کہ نہیں، ٹیلنٹڈ ہے تو اس کو لے کے آؤ. میں اللہ تمہیں خوش رکھے، بہت کامیاب کرے. کیا سنا رہے ہو آج؟ آج چونکہ حضرت علی، ہاں مولا علی کے حوالے سے فضائل آپ نے اتنی اچھی باتیں کی، تو ان کے فضائل تو اتنے ہیں کہ ہماری زندگیاں ختم ہو جائیں گی، کم ہو جائیں گی. میں یہی سوچا تھا کہ میں کہاں رکوں. نہیں ہو سکتا. ہاں میں یہی سوچا، کیونکہ ابھی علماء کرام بھی آئیں گے تو پھر وہ ایک سلسلہ شروع ہوگا، تو میں نے کہا میں بہتر ہے رک جاتا ہوں. ہاں تو اتنی چیزیں آپ کو جب پتہ چلتی ہیں نا تو آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر آپ اخذ کرنا شروع کرتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ یار ہم کیا زندگی جی رہے ہیں. بالکل ایسے ہی، سیریسلی بالکل ایسے ہی. اور جب آقا کریم نے فرما دیا کہ میں علم کا شہر ہوں اور تم علی اس کا دروازہ ہیں، تو علم کا شہر ہے وہ. ان کو جب پڑھتے ہیں، جب سنتے ہیں تو یقین جانے علم میں اضافہ ہوتا ہے. یار میں سوری تیری بات کاٹ رہا ہوں، مجھے ایک بات ضرور کرنی ہے. یہ بات جب بھی ہوتی ہے یہ بات میں ضرور کہتا ہوں، یہ پلیز آپ لوگ اس بات کو آگے بڑھایا کریں. ہمیں قدم قدم پہ حضرت علی کے حوالے سے ان کے کال ملتے ہیں، لیکن میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں، میری بچیوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے بغیر تصدیق کیے وہ کال آگے نہیں بھیجنا پلیز. یہ میں درخواست کر رہا ہوں. وہ کوئی ادھر ادھر کسی کی کہی ہوئی بات ہوتی ہے، بات اچھی ہے، بات اچھی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، منسوب کرنا یہ صحیح نہیں ہے. تو غلط بات، مطلب صحیح بات بھی غلط
پیکٹ میں یا غلط اس میں آپ لپیٹ کے آگے بھیجیں گے، ایویں خواہ خواہ کیوں گناہ کا مطلب اس میں جانا ہے؟ تو بہتر ہے آپ کو کوئی میسیج آیا پڑھیں اچھی طرح سے، پھر اس کی تصدیق کر لیں، آپ کو کہیں نہ کہیں وہ مل جائے گا کہ یہ صحیح میں ان کی ہے یا کسی اور کی کہی ہوئی بات ہے، یا کسی نے من گھڑت بات کر کے حضرت علی کا وہ اس پہ قول کہہ دیا ہے۔ تو پلیز یہ تھوڑا سا کر لیا کریں، یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے۔ جی حضرت، بسم اللہ، آئیے شہری صاحب، آپ کھڑے ہو کے پڑھنا چاہتے ہیں؟ بیٹھ جیسے آپ ہیں کلام ذرا کچھ ایسے کلام بھی ہیں جو بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ آج ذرا ایک وعلیکم السلام اسد بھائی کیسے ہیں، ذرا ایک جوش والا کلام ہے تو آل پڑھ یورس، لیتا ہوں، ٹھیک آل یورس۔